آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ ہاں جی، میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا، لیکن بریگیڈ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہر ایک اسی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک کے پاس ایک سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شودا سے متعلق تھے، جس کے اوپر بڑا ایک شور مچا، لیکن ادارے کی جانب سے اس پر مکمل خاموشی رہی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہاں، آج ہم نے شودا کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا، کھڑے بھی ہوئے، تعظیم و تکریم، اور ہم ان کے مقروض ہیں. مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا پسند کریں گے آپ کیا؟ ایک تو میرا کوشچن یہ ہے. دوسرا سر کوشچن یہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو بات ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنا ہوگا، اور کیونکہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. اب یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے، اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی؟ اور کیا جو اظہار انہوں نے کیا جس انداز میں کیا، اس سے جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ تھینک یو. آئی تھنک ایک اسی کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ، میں رانا صاحب کے جواب میں بھی، ابصار بھائی کے اور آپ کے جواب میں، یعنی کہ آئی تھنک آئی ہیو بین اگین اینڈ اگین سیئنگ اینڈ آئی ہیو ایکسپلینڈ جو ہوپ والی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums. And let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. وہ جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی، انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں اس عمر میں تھا. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, تو I think مایوسی نہیں کہیں گے وہ، perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے نا. بیکاز دے آلسو ان کا اسٹیک، میرے بھائی ان کے پاس زندگی زیادہ ہے، ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں، اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا، وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے، انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کی جگہ ریاست انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے، نہ عزت ہے، نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سانتے، میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں ایک چیز، there are multiple things that move you once you meet them کہ what great youth we have, what clear headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی، یہ امید کم نہیں ہوئی، یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے، سو دیر از اے تھاٹ دیٹ از گوئنگ آن، دیر از اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن، دیر از اے ریکوائرمنٹ. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام، اور دین دے آر دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو واٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ اچھا دیکھیں، یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی، جو انہوں نے کی، آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے، جسے ہم کہیں گے نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید، وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون.
ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج، آپ کی آرمی، ایئر فورس، نیوی کھڑی ہے، آپ کی پولیس کھڑی ہے. سو اف یو ٹاک سو لائٹلی اینڈ سو ایزیلی اینڈ سو لوزلی اباؤٹ دس، تو آئی وڈ سے کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں، تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے، جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی، ان کے جسد خاکی کی بات کی، تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے، ان کی دلیری کو کیا بات. دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو ان سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں، جب ہمارا افسر، ہمارا سولجر اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر نکلتا ہے، جب ان دہشت گردوں، ان خوارجوں کے خلاف آپریشن کے لیے نکلتا ہے، جب وہ پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے، جس کے میل میل تک کوئی نہیں ہے، اینڈ ہی نوز دیٹ آئی ایم اے ٹارگیٹ آف دیز ٹیررسٹ، دیز انڈین پراکسیز، اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے، تو وہ سب اپنی جان کو، اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے لمبس آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک ہی از ڈوئنگ اٹ فار سم پے؟ وڈ یو ڈو اٹ؟ Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. جب آپ کا ایک لڑکا نیوی کا سیلر ایک سبمرینر سمندر میں ڈائیو مارتا ہے نا سبمرین میں، تو وہ اپنا رائٹ آف لائف آپ کے فیوچر کے لیے قربان دینے کے لیے تیاری دے چکا ہوتا ہے. جب آپ کا پائلٹ جہاز ہوا میں اڑاتا ہے نا، تو اس وقت وہ یہ قربانی دے چکا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا یا نہیں آنا. ہی ڈزنٹ نو. وہ تو ہم میں سے جو بہت اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. بٹ آل آف اس who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی، اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دیا. اس کے بچے نہیں ہوتے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کی خوشیاں، اس کی خواہشات نہیں ہیں، اینڈ یو آر اکویٹنگ اٹ فار سم پے. ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ وائی وڈ سم ون سی اٹ. Another point that is important is کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ جی آپ جو سا ہے، ہاں لشکر بنے. ہاں کب کہا ہم نے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. I will repeat it. I have been saying it from here. It's on record. یہ جو دہشت گرد ہیں، they operate within the people. Once they operate within the people, then we ask that population کہ انہیں اس کی اجازت نہ دیں. بالکل ہم کہتے ہیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پلیز ڈونٹ الاؤ دیم. کہیں پہ آئی ڈی کی گاڑی بنتی ہے، کہیں پہ دہشت گرد رہتا ہے، کوئی اس کی لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے،
تو جس علاقے میں وہ دہشت گردی ہوتی ہے اسی علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں نا. اٹ از اے جینوئن کوشچن, a genuine requirement once the law enforcement, the police also, everyone says, please don't facilitate, please don't allow. اس کو اس کی اجازت نہ دیں. اگر آپ اتنے قادر نہیں ہیں, آپ یہ اجازت نہیں کر سکتے, you feel threatened, you feel coerced, آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ یہاں سے نکل جائیں. Let us handle. And اگر آپ اس کو روک بھی نہیں رہے اور نکل بھی نہیں رہے اور دہشت گردی جو سی ہے اس کے اندر پنپ رہی ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو بی ویری کیئرفل, بٹ دین ڈونٹ سے کہ ہم نے یہاں آپریشن کیوں کر رہے ہیں, آپ پہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات نہ کرنا. اینڈ دیٹس اے ویری جینوئن لاجیکل پوائنٹ, بیکاز دیٹ ٹیررزم اور دیٹ فیسیلیٹیشن از بینگ ڈن اوور دیئر. جس طرح ہم یہ آپ کے ٹیرر کرائم نیکسس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو ہم بریک کریں گے, کیونکہ اگر یہ اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے اینڈ وی آر اوکے ود دیٹ اسمگلنگ, تو اسی زمیاد میں اسی گاڑی میں اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو اس میں کس نے روکا ہے کہ اس کے اندر اسلحہ نہیں آئے گا, اس کے اندر آر ڈی ایکس نہیں آئے گا, اس کے اندر فیوزز نہیں آئیں گے, آئیں گے نا, تو ہم اس کو روکیں گے. تو اٹ گوز لائک دس. اینڈ دین یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا پبلک کا یا علاقے کا دفاع کا, یہ دنیا پوری میں سول ڈیفنس کا موجود ہے. ولیج ڈیفنس کمیٹیز کا پاکستان کے بہت سے حصوں میں موجود نہیں ہے. کشمیر سے بھائی بیٹھے ہوئے, کشمیر میں ولیج ڈیفنس کمیٹیز ہوتی ہیں, آپ کے پنجاب میں ہوتی ہیں ولیج ڈیفنس کمیٹیز, دے آر ایوری ویئر. یہ کانسیپٹ ہے آپ کا سول ڈیفنس کے اندر. اور پولیس جو سی ہے, جو لا انفورسمنٹ ہوتی ہے, یہ پبلک کے تعاون کے بغیر تو کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتی. تو آپ اگر جس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اف دی لا انفورسمنٹ, دی سیکورٹی فورسز آر کنورسنگ ود دی پیپل فار دیئر کوآپریشن, اینڈ دی کوآپریشن از ویری سمپل, کہ